السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ویسے تو ان کو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کے طور پر جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی اور عمران خان کے وزیر اعظم بنوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت سازی کے دوران آپ نے دیکھا کہ جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب اپنے طیارے کو لے کر جاتے تھے، وہاں سے لوگوں کو اس میں بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد آ کے بنی گالہ میں آ کر جو اس کا سٹاپ لگتا تھا، اور لوگ پاکستان تحریک انصاف میں جوک در جوک آزاد امیدواران بھی شامل ہوئے تھے۔ لیکن آج ہم آپ کو تھوڑی سی ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور آج کچھ ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے، جس کو ہم آج آپ کے سامنے لفظ پر لفظ ہم نے اس کو کمپائل کیا ہے مختلف جگہوں سے اٹھا کر، تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کون ہیں، انہوں نے کاروبار کا آغاز کیسے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں اس کے اندر ہوں گی ان کے بارے میں۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ اتنا جلدی ایک ارب پتی سیاستدان اور ایک ارب پتی انسان کیسے بن گئے، اس کی بھی قصے کہانیاں ہیں جو کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو کہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس میں ہوں گی، لیکن آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک کنٹینٹ ہم نے اس جو ہے ترتیب دیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ پاکستان کے تیزی سے ابھرتے ہوئے ارب پتی کاروباری گروپ میں ایک بڑا نام ہے، جو کہ جنوبی پنجاب کے سرکردہ خاندان سے تعلق، سیاسی رشتہ داریاں اور فلاحی کاموں کی بدولت نہ صرف ان کا اپنے علاقے بلکہ پورے پاکستان کی سیاسی اور کاروباری برادری میں خاصا اثر و رسوخ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گزشتہ 15 سال کے دوران تیزی سے سامنے آنے والے ارب پتی لوگوں میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ بات تو جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اتنا جلدی وہ اوپر آئے کہ جتنا کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی جو ایک بزنس مین ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اتنا جلدی اوپر کیسے آ گئے۔ جہانگیر خان ترین کے کیریئر کا آغاز ایز اے لیکچرر، بینکر اور پھر ایک انڈسٹریلسٹ کے طور پر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے 22,000 کنال پر مشتمل فارم ہاؤس، جھیلوں، رن وے اور باغات کے لیے مشہور ہیں۔ شوگر انڈسٹری کے جہاں وہ کنگ کراتے ہیں، وہاں ان کے شوگر یونٹ کو پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید خطوط پر استوار شوگر یونٹ قرار دیا جاتا ہے، جو کہ 60,000 ٹن چینی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دنیا بھر میں پاکستان کے آم کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے کاروبار کی تفصیلات ملٹیپل ہیں۔ وہ جہاں ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ایک سیاستدان بھی ہیں، وہاں پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ کے بانی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کے ایک بڑے ٹیکس دہندہ ہیں۔ ان کا شمار ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 2009 اور 2010 میں پہلی بار رضاکارانہ طور پر اپنی زرعی آمدنی پر انکم ٹیکس ادا کیا۔ جہانگیر خان ترین JW گروپ کے بانی ہیں۔ اس گروپ کی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز 1992-1993 میں اس وقت ہوا جب رحیم یار خان میں 4,000 ٹن یومیہ چینی بنانے والی شوگر مل نے جہانگیر خان ترین کی سربراہی میں ترقی کا سفر شروع کیا۔ لیکن ترقی کے اس سفر سے پہلے جہانگیر خان ترین کے بارے میں کوئی شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جہانگیر خان ترین 4 جولائی 1953 میں مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق پشتون فیملی کے ترین قبیلے سے ہے۔ جہانگیر خان ترین نے ابتدائی تعلیم صادق آباد پبلک سکول بہاولپور اور گریجویشن FC کالج لاہور سے کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے اور وہاں 22 سال کی عمر میں یونیورسٹی آف کیرولینا سے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان واپسی کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ایز اے لیکچرر کام بھی کیا۔ یہاں انہیں 705 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ فیملی اور اس کے دوران اس پر دباؤ تھا کہ استادی چھوڑ کر کوئی اور کام کیا جائے، چنانچہ استادی سے اکتا کر انہوں نے ایک بینک میں چلے گئے۔ یہاں 3 سال کام کیا اور یہ بینک کسی تہہ خانے میں تھا۔ شام کو جہانگیر خان ترین آفس سے نکلتے تو اندھیرا ہو چکا ہوتا۔ پڑھانے کی طرح اس کام سے بھی وہ جلد ہی اکتا گئے۔ بینک سے استعفیٰ دینے کے بعد 1978 میں جہانگیر خان ترین نے ملتان میں ڈیرے ڈال لیے اور زراعت میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ 3 سال گزر گئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی زمین سے 2 کلومیٹر دور محکمہ جنگلات کی بنجر زمین خالی پڑی ہے۔ یہ زمین بعد میں فوج کو دے دی گئی۔
فوج نے یہ بنجر زمین شہداء اور دیگر لوگوں کو الاٹ کرنا شروع کر دی۔ زمین کے الاٹی جب قبضے کے لیے پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ زیر زمین پانی کھارا ہے اور پوری زمین پر بڑے بڑے ٹیلے اور کانٹے دار درخت ہیں، بجلی اور سڑک کا تصور بھی نہیں ہے۔ زمین کے مالکان گھبرا گئے اور انہوں نے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب جہانگیر خان ترین کے خاندان کی قسمت کا دروازہ کھل گیا۔ چونکہ زمین بہت سستی تھی، اس لیے جہانگیر خان ترین نے یہ زمین خریدنا شروع کر دی اور 20 سال اس زمین کو زرخیز بنانے میں لگا دیے۔ آج اس زمین پر آموں کے باغات ہیں اور لودھرا میں 2500 ایکڑ رقبے پر آم کے جو باغات آج پورے پاکستان میں مشہور ہیں وہ اسی زمین پر لگائے گئے۔ جہانگیر خان ترین کو پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ کا بانی سمجھا جاتا ہے اور وہ خود کاشتکاری سیکھنے کے لیے 2 بار آسٹریلیا بھی چلے گئے۔ امریکہ سے زراعت کے ماہرین کو بلوایا گیا اور اپنی کارپوریٹ فارمنگ چلانے کے لیے ایک مینجمنٹ ٹیم بنائی۔ یہ سفر کا آغاز تھا اور بوٹولنگ بزنس کی فرنچائز میں بھی سرمایہ کاری کے بعد پاکستان پہلے ایک شوگر مل اور اس کے بعد 4 شوگر یونٹ کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے جو معلومات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب ایک عام سی شخصیت تھے، اور جب انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور وہ جو شہداء کی جو زمین تھی جو کہ وہاں پر تو یہ تاثر ظاہر کیا گیا اور جہانگیر خان ترین صاحب یہ بام چکے تھے کہ اس زمین پر آسانی کے ساتھ جو ہے ان لوگوں سے یہ زمین خریدی جا سکتی ہے، تو انہوں نے ان کو کم داموں وہ زمین ان کو پیسے دے کر ان سے زمین خرید لی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پاکستان کی جو ایک امیر ترین شخصیات میں ان کا ذکر آنا شروع ہو گیا، اور وہ جو لوگ تھے وہ بیچارے وہ کوڑیوں کے دام جو زمین ان کو ملی تھی وہ لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے، اور جہانگیر خان ترین صاحب کی جو ترقی کا جو سفر تھا وہاں سے اس کا آغاز ہو گیا۔